جب امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے کیا حالات تھے اس وقت؟ عاص ابن وائل نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا تانا اللہ کے فرشتے نے بادشاہ گنین کے گھر کے لیے خوشخبری انا اعطینا کل کوثر، یعنی کوثر کی الگ الگ ڈائمینشنز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی کثرت ہے جو مولا حسن اور حسین کے ذریعے دی گئی۔ فرشتہ وہی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے فرمایا تھا علی کو کہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ 3 نام اللہ نے آپ کے گھر کے لیے سنبھال کے رکھے۔ آپ کی حکمت کے کون کون سے واقعات ملتے ہیں ہمیں؟ بسر بن ارطاد میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کا نام یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں 25 حج پیدل کی۔ جو امام حسن کی صلح تھی وہ سب سے بڑی سیاسی حکمت تھی۔ 20 سال اس شخصیت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں مسجد نبوی میں داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ کیوں کیا گیا؟ امام حسن کو زہر کیوں اور کس نے دیا تھا؟ جودا بنت اشس نے زہر دیا۔ اب جودا بنت اشس کا شجرہ دیکھیے گا، وہ زہر اتنا قیمتی تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دریائے دجلہ میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جاتا تو دریائے دجلہ کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ امام حسن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے کیا حالات تھے؟ سورہ کوثر کس واقعے کے نتیجے میں نازل ہوئی اور امام حسن کو زہر کیوں اور کس نے دیا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نارمل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ جب امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے کیا حالات تھے اس وقت؟ بیٹا، مولا امام حسن علیہ السلام سے پہلے عرب کے جو بھی حالات ہوں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایک گھٹن کا پیریڈ تھا۔ گھٹن کا پیریڈ کیوں تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادگان جو ہے وہ بچپن میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے، اور عرب کا معاشرہ وہ ہے کہ جہاں پہ بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی ہیں پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا، ان کو عرب کا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کا سمجھتا نہیں تھا کہ ان سے کوئی نسل آگے بڑھے گی یا کچھ ایسا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہے، سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ دنیا سے جتنی محبت یہ کرتے ہیں اتنا تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ سورہ کوثر کس واقعے کے نتیجے میں نازل ہوئی؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب صاحبزادگان دنیا سے پردہ کر گئے تو عرب کے اس معاشرے نے نعوذ باللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنی شروع۔ ایک بہت بڑا ملعون ہے جس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچائی، اس کا نام ہے عاص ابن وائل۔ عاص ابن وائل نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا تانا دیا۔ ابتر کہتے ہیں کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے، اور اس نے کہا کہ سرکار کی تو اولاد کوئی نہیں ہے، اور سرکار کے تو بعد ان کا نہ دین ہے نہ ان کا گھر ہے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔
سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے دل میں رنج کی کیفیت ہوئی. مالک ہے زمین آسمان ان کے لیے بنی ہے، لولا کلمات الخلاق کے تاجدار ہے، لیکن کسی حد تک اگر ہم ہیومن سائیکالوجی میں دیکھیں تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک رنج کی کیفیت پیدا کی. اب اس کا جواب سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے نہیں دیا. جواب آسمان سے آیا، جواب فرشتہ وہی لے کے آیا، جواب سورہ کوثر کی شکل میں. یس، اللہ کے فرشتے نے اس جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے گھر کے لیے خوشخبری لا دی. انا اعطینا کل کوثر، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا دی. اب یہاں پہ کوثر کو سمجھنا پڑے گا. کوثر کیا ہے؟ بس زیادہ میں نے پہلے ایک پوری ایک پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ سنا کوثر پہ کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوثر کو سمجھنا پڑے گا. یہ کوثری لائنیج کیا ہے؟ کوثر کی جو لائنیج ہے وہ کیا ہے؟ یہ کون سا ایسا سلسلہ ہے جو کوثر تک جاتا ہے؟ کوثر کے بارے میں ہمارا خیال ہے حوض کوثر، تو جس کے لیے لولا لما خلقت الافلاق ہو، کائنات کی ہر چیز، زمین آسمان چاند دن جنت دولت، ہر چیز جس کے لیے بنی، اللہ اس کو ایک چھوٹے سے حوض کے لیے کہے گا کہ یہ ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کر دیا؟ نہیں، ڈائمینشن ہے نا. قرآن پاک کے بھی سبا بتون ہے، ہر چیز تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. یعنی کوثر کی الگ الگ ڈائمینشنز ہے. کوثر کی ڈائمینشن صرف 2 لائنوں میں بتاتا ہوں، آگے اپنے ٹاپک سے ہٹوں گا نہیں کیونکہ اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، لیکن میں صرف یہ بتا کے آگے نہ بڑھا تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا. یعنی آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کسی علاقے کا پارک، یعنی ڈی ایچ اے کا پارک، تو اب ڈی ایچ اے کا پارک جو ہے وہ ڈی ایچ اے تو نہیں ہے. بالکل، وہ ڈی ایچ اے کے کسی ایک حصے کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا کہ فلاں پارک ہے ڈی ایچ اے کا، یہ پارک ہے. حوض کوثر کا مطلب ہے کوثر کا ایک حوض. حوض کوثر کا مطلب یہ صرف حوض کوثر نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا. جنت بھی تو سرکار کی ہے، ہر چیز سرکار کی ہے. تو اتنا سارا کچھ ہی نہیں. مولا حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے نا کہ یہ یا رسول اللہ لوگوں کو بتا دیجیے کہ یہ سیدہ شباب اہل جنت ہے، کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے، اور پاک بی بی کو جو ہے وہ جنت کی خواتین کی سرداری دے دی. تو جب یہ سارا کچھ دے دیا تو اتنے سے حوض کے لیے اللہ جتائے گا کہ ہم نے آپ کو یہ کوثر دیا؟ نہیں. کوثر کا مطلب ہے کثرت. کوثر کا مطلب ہے ایک ڈائمینشن جو مفسرین نے لکھا، جس میں در منصور میں جلال الدین سیوطی نے کام کیا، جس کے اوپر خاص طور کے اوپر کام کیا انہوں نے محی الدین ابن عربی نے، ڈائمینشنز پڑھنے والی. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی کثرت ہے جو مولا حسن اور حسین کے ذریعے دی گئی. یعنی آج تک جتنے بھی سادات کے گھر ہیں وہ صرف اور صرف پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے چلتے ہیں اور کسی سے نہیں چلتے. یعنی صرف اور صرف اور صرف وہ بیٹی جس کے بارے میں عرب کا معاشرہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہے یہ نہیں ہے، انہی کی اولاد میں سے جو ہے وہ مولا امام حسن حسین کو دنیا میں بھیجا گیا اور ان سے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو مستحکم فرمایا گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سورہ کوثر جو ہے اس کا جب سورہ کوثر آئی، آصف بن وائل نے کہا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام کا ظہور اللہ کے اس وعدے کی تکمیل تھی کہ جو آپ اللہ نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو کچھ کوثر عطا کی. کوثر کا ایک معنی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب یہ پوچھا تو یہ یحییٰ کی کتاب میں بھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کوٹ کیا. آپ نے کہا کہ کوثر سے مراد ہماری جد، ہماری دادی پاک بی بی سیدۃ العالمین ہے. تو پاک بی بی سیدۃ العالمین کے گھر میں، یعنی دیکھیں نا، یہ گھر اللہ نے ایسے تو نہیں جوڑا نا،
نہ یہ رشتہ داریوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نہ مولا امام حسن علیہ السلام کو اس وجہ سے عزت اور مقام حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، نہ یہ عزت اور مقام اس لیے کہ بیوی کے بیٹے، نہ اس لیے ہے کہ مولا علی کے فرزند ہیں، نہیں، وہ اپنی ذات میں ایک آئیکن ہے، اپنی ذات میں ایک پوری یونیورس ہے، پوری کائنات ہے، وہ کچھ اور پرسنالٹی ہے، لیکن اس لیے ان کو اکٹھا کیا گیا ایک ہی گھر میں کہ اللہ نے چونکہ اپنا کام چلوانا تھا اور انہی کو، تو پھر اللہ نے مباہلے میں بھی انہی کو رکھا، مباہلے میں بھی جو ہے وہ نساءنا و نساءکم جو ہے وہ ابناءنا و ابناءکم انفسنا و انفسکم، یہی گھر ہے، حدیث کے سامنے بھی یہی گھر ہے، آیت تطہیر میں بھی یہی گھر ہے، یہی گھر ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ ینابی المودت جیسی بہت بڑی کتاب لکھی گئی ہے، عرفان آل محمد کے نام سے تنویر المصطفیٰ ویسی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، بہت بڑی کتاب، اس کو پڑھیے گا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ گھر کیا ہے، اس میں انہوں نے اسی جو ہے وہ، اور وہ جو ہے وہ شیخ سلیمان بن ابراہیم جو ہے اس دور کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہے، محدث ہے، جن کی کتاب ہے جن کی ینابی المودت، تو ینابی المودت میں بھی اس کی تفسیر یہی لکھی گئی ہے کہ یہ وہ جو تانا دیا تھا عاص بن وائل نے، اور اس نے جو گستاخی کی تھی اس کا جواب اللہ نے دیا تھا، اور پھر اس کے جواب کی نشانی کے طور کے اوپر جو ہے وہ آپ کو مولا حسن علیہ السلام سے نوازا گیا، اس لیے مولا حسن علیہ السلام کو جب سرکار ختمی مرتبت نے اٹھایا اور مسکرا کے چوم کے کہا کہ اے خیر کثیر یا خیرن کثیرہ، کون سی خیر کثیر تھی؟ الکوثر، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور ہے وہ کیا ہے، اور اگر جو ہے وہ مولا امام حسن علیہ السلام اسی تسلسل کا، اسی کوثری لائنیج کا، یعنی کوثری لائنیج جس سے شروع ہوتی ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پاک بی بی، مولا کائنات، اور پھر آگے جو ان سے جس سے یہ سارا سلسلہ بڑھتا ہے وہ مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام، اور دنیا نے دیکھا جی عاص بن وائل کی نسل تو ختم ہو گئی، آج کوئی عاص بن وائل کا بچہ دنیا میں نہیں ہے، ایسی ہے، لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مطہر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت حسن کی ولادت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر خوشی کا کیا عالم تھا؟ کائنات پوری سرشار تھی، کائنات پوری جو ہے اس میں تھی، یعنی جو ہے نا یہ سمجھیں کہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا کوئی بھی دشمن ہے نا، اس کی نسل پھر دنیا میں نہیں گئی، اور اگر ہے تو پھر ان کی ماؤں کے کردار اچھے نہیں ہیں، پھر وہ اپنے اس باپ سے نہیں ہے جس کا نام کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ 3 ہجری ہے، 15 رمضان ہے، رسالت مآب کا گھر ہے، خوشی کی ایک خبر آتی ہے آسمان سے، مدینہ خوش ہے، اہل مدینہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے گھر ہیں وہاں چراغاں ہے، وہاں روشنی ہے۔ رسالت مآب کو مولا کائنات نے مولا حسن علیہ السلام کے ظہور کی خبر دی۔ رسالت مآب مسجد نبوی میں موجود ہے، فوراً اٹھ کے بیوی کے گھر تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے گھٹی دیتے ہیں اپنی زبان اطہر کی۔ مولا علی علیہ السلام کو بھی سمجھیے، مولا علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ ہر سوال کا جواب دینے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس گھٹی کا، اس لعاب دہن کا کمال ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کے ذریعے مجھے دیا۔ وہی زبان رسالت، وہی زبان نبوت، وہی زبان مدینہ العلم مولا حسن علیہ السلام کو دے کے تو آپ ان کو گھٹی دیتے اور پھر ان کو اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اذان دیتے ہیں،
اس وقت حالانکہ اذان نہیں آئی ہوئی، اذان اتری نہیں ہے، لیکن رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے ہیں۔ آپ امام حسن رضی اللہ عنہ کا نام رکھنے کا کیا واقعہ ہے؟ مولا امام حسن علیہ السلام کو جو ہے وہ اٹھا کے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا رکھا؟ مولا علی مسکراتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ رسالت مآب نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، میں اللہ سے پوچھے بغیر اس کا نام کیسے رکھوں؟ پھر فرشتہ وحی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حدیث قدسی میں یہ واقعہ موجود ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، مسلم نے اس کے اوپر بات کی، یعنی حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتہ وحی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے فرمایا تھا علی کو نبوت کے پہلے وقت جب یہ ذیل شیرہ میں کہ کمثلہ ہارون و موسیٰ، کہ آپ نے ہی علی کو یہ کہا تھا کہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو موسیٰ کے بھائی ہارون کے بیٹوں کے 3 نام اللہ نے آپ کے گھر کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے، 3 نام اللہ نے آپ کے گھر کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے۔ موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا نام شبر، شبیر اور مشبر تھا، تو اللہ اس بی بی کو 3 بیٹے عطا فرمائیں اور تینوں میں نام حسن، حسین اور محسن ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کا نام حسین رکھیے، یہ ہم نے یہ نام اس گھر کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مولا امام حسن علیہ السلام کا نام وحی الہی نے بتایا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا، اور پھر وہیں پہ فرمایا کہ اللہ تجھے 2 بیٹے اور دے گا، ایک کا نام حسین اور ایک کا محسن رکھا، یعنی شبر، شبیر اور مشبر۔ تو یہ مشبر جو تھے وہ سرکار محسن، اور جو ہے وہ شبر مولا حسن، اور جو ہے وہ شبیر مولا حسین۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ حقیقت جب مولا حسن دنیا میں تشریف لائے تو یہ رسالت مآب سرور انبیاء ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے تو مسجد میں اکثر خطبہ دیا کرتے تھے۔ کیا عالم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسالت مآب بڑی سرشاری کے عالم میں تھے بیٹا، بہت مشہور احادیث اسی گھر سے ہیں، پاک بی بی سیدۃ العالمین سے ہیں، یعنی ایک چیز جو ہے نا، مطلب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ نواسے ہیں امام حسن، تو مباہلے کی زبان قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے نا، اور یہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ کوئی بھی جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ نطق ہی نہیں فرماتے جب تک کہ وحی الہی نہ ہو۔ اب سرکار کی وحی الہی جو ہے وہ ان کو کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مولا حسن حسین مولا کائنات بیوی کے بارے میں جو ہے وہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حقیقت ہے۔ اب رسالت مآب نے جب مولا حسن کو گود میں اٹھایا تو جو ہے انت خیرن کثیر کہا نا، کہ آپ خیر کثیر ہیں، آپ وہ خیر ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا، اور پھر اٹھا کے گود میں سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مولا امام حسین کو خطاب دیا وہ کیا تھا، وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے، وہ بھی اس حدیث کی کتابوں میں ہے، بہت بڑی روایت ہے۔ یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے۔ اب آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر کار کیا سکتی، یعنی رسالت مآب جس کو کہہ دیں ہم نے کر دیا، جس کو کہہ دیں نہیں کیا ہو جاتا ہے نا۔ بالکل قرآن پاک کہتا ہے نا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں وہ رکھ لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو سرور انبیاء نے اگر ان کو اپنا بیٹا کہہ کے پکارا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ کے اس چیز کو ڈینائی کرنے والے کہ نہیں جی یہ بیٹے نہیں۔ بالکل رسالت مآب نے خود کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ابنانا و ابناکم کے اوپر تصدیق ہو گئی، جب مباہلہ ہوا تو پھر جو ہے وہ ابنانا میں 2 بیٹوں کا حکم تھا، تو 2 بیٹے کون سے گئے؟
مولا حسن اور حسین. نساءنا و نساءکم میں خاتون کون سی گئی؟ پاک بی بی سیدۃ العالمین. انفسنا و انفسکم میں کون گئے؟ مولا کائنات امام علی علیہ السلام. تو اللہ نے جوڑا ہے نا. ہم اللہ کو ڈکٹیشن دیں گے کہ نہیں جی اے والے بھی نہیں تھے، اے والے بھی نہیں تھے، اے والے بھی نہیں. وہی ہے جس کو اللہ نے چنا ہے. دیٹس اٹ. اگر رسالت امام نے کہا ہے ابن رسول اللہ تو پھر یہ ابن رسول اللہ ہیں. پھر ہر حال میں، ہر قیمت پہ، ہر چیز پہ یہی رسول اللہ کے بیٹے، بالکل کیونکہ ریپرزینٹیٹیو ہے نا. اور رسالت امام جو ہے وہ اپنے اولاد سے، ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب حدیث قصہ آئی تو کیا کہا؟ اللہم والا من والا ہوں، کہ اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. اللہم آدھا من آدھا ہوں، ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. تو جس کو اللہ نے کہا ہو، رسالت امام سرور انبیاء نے کہا ہو اللہ کو کہ اللہ ان سے دشمنی کرنی ہے جو ان سے دشمنی رکھے، ان سے تو نے دشمنی رکھنی ہے جو ان سے بغض کریں. تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ رسالت امام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے کے خلاف جائے گا؟ کبھی نہیں. اللہ شدید ترین محبت کرتا ہے. نبی کی عام نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو سرکار ختمی مرتبہ دعا نہیں ہوئی. اللہ والا من والا ہوں، کہ اللہ ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھے، ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. دمہم دمی، ان کا خون میرا خون. ہؤلاء اہل بیت، یہی میرے اہل بیت. بالکل. ہم فاطمہ، وہ بلکہ پورے جملے ہیں. ہم اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت ہے. و مادن رسالہ، یہ مادن رسالت ہے. ہم فاطمہ، یہ پاک بی بی سیدۃ العالمین ہے. و ابوہا، اس کے والد ہیں، پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے والد محترم ہیں. ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. یہ پاک بی بی سیدۃ العالمین کا گھر اللہ نے ڈیفائن کیا ہے فرشتہ وحی کے ساتھ، حدیث قدسی کے ساتھ، آیات تطہیر کے ساتھ، قرآن پاک کی آیتیں ان کے ساتھ. یہ اللہ نے ڈیفائن کیا ہے. تو یہ گھر سے رسول اللہ کو محبت کیسی ہے؟ اللہ رسول اللہ کہتے ہیں نا کہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں. جناب المبدد پڑھیے گا کتاب، بہت کمال کی کتاب ہے انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ایک اور ہے دعا ہے جو مولا حسن علیہ السلام جو ہے وہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. تو آپ بالکل چھوٹی ایج تھی، بہت چھوٹی ایج تھی. تو آپ اپنے گھر کے دروازے سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں تو جبہ جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ کہیں پاؤں میں پھنستا ہے تو آپ گرنے لگتے ہیں. امام نسائی نے اور مجھے لگتا ہے ایک اور ہیں احمد بن حنبل ہے شاید، اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ دو نے تو بالکل مستند اور متواتر حدیثوں سے یہ لکھا ہوا ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کا خطبہ دے دیتے. دروازے سے مولا امام حسن علیہ السلام نکلتے ہیں، پاؤں جبے میں پھنستا ہے. اس سے پہلے کہ آپ جبے میں پھنس کے گریں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، خطبہ چھوڑ کے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، ان کو گود میں اٹھاتے ہیں، واپس گود میں بٹھا کے دوبارہ خطبہ شروع کرتے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسن، اس سے مجھے بہت محبت ہے. یہ روتا ہے تو میرا دل جو ہے اس میں جو ہے وہ ایک تکلیف ہوتی ہے. یہ میں نے حدیث کا لمحہ جو ہے نا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے رونے سے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے انہیں گود میں بٹھا کے خطبہ کیا، یعنی جنت کے جوانان کے سردار. پھر جو ہے یہ ایک اور جگہ کہا کہ میرا بیٹا حسن ایک سردار ہے. یہ ان کے ساتھ تو اتنی محبت ہے. اور مولا حسن علیہ السلام کی کیا بات ہے. وہ تو سر ہم نے ان کی ولادت پر بات کی، سورہ کوثر پر بات کی. مجھے بتائے گا کہ امام حسن کی اگر شخصیت پر بات کی جائے تو ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. بیٹا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو تھا، ان کی سیرت تھی، انہیں کی تربیت تھی، انہیں کا گھر تھا، انہیں کا تھا. چلو رسالت امام کا ریپلیکا کہہ لیں، رسالت امام کا ایک تسلسل کہہ لیں، ایک لیگیسی کہہ لیں. والدین کی وراثت اولاد کے پاس جاتی ہے نا، نور ہو، علم ہو، ہر چیز ہو، سوائے نبوت کے ہر چیز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی گھر میں تو تھی. یہی تو تھے، اور کون تھا.
آپ نے سخاوت کا یہ عالم تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ یعنی جو کچھ آپ کے پاس تھا سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دے دیا. سبحان اللہ. یہ ان کی زندگی میں بہت کچھ ہے اللہ کے راستے میں. یعنی ایک جگہ مولا امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ ان کے اوپر مشکل وقت بھی بہت گزرا, بہت زیادہ مشکل وقت ہے. مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام پہ زندگی کا سب سے مشکل, ہمیں تو صرف کربلا کا پتہ ہے نا کہ کربلا مولا حسین کے اوپر مشکل وقت تھا. مولا امام حسن علیہ السلام کے اوپر اتنا مشکل وقت گزرا ہے یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے. لوگوں میں ان کے بارے میں اتنی نفرت پھیلا دی گئی تھی. تاریخ کی کتابوں میں محمد بن جریر الطبری لکھتے ہیں, پھر اس کے علاوہ بہت ساری بڑی تاریخ کی کتابوں میں سوائق المحرکہ میں, پھر اس کے علاوہ جو ہے نا امام شافعی نے اس کے اوپر کام کیا, بہت ساری چیزیں ہیں. امام مالک نے اس کے اوپر کام کیا, بہت ساری حدیثیں ہیں اس میں کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا, ان کے بارے میں ان کی کردار کشی کی جاتی تھی. امام شافعی نے لکھا ہے جس کے اوپر مولانا محمد اسحاق صاحب نے ایک پورا خطبہ دیا ہوا, وہ بھی موجود ہے, انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہوگا. اور آپ نے کہا تھا کہ 20 سال تقریباً امام حسن علیہ السلام کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. مولا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ جب آتے ہیں تو لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حکومت کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے یا حکومت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں, آپ مسجد نبوی میں مت آئیے. یہ پروپیگنڈا تھا کس کا؟ وہی لوگ جو بادشاہ کے اوپر بیٹھ گئے تھے مولا علی کے بعد, ان لوگوں نے کیا تھا. بسر بن ارطاد ایک چیپٹر ہے, وہ پڑھیے گا ضرور اس کے اوپر بھی. یعنی بسر بن ارطاد وہ شخص ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا, لاکھوں لوگوں کو قتل کیا, زندہ جلایا, جس نے ظلم کی داستانیں رقم کی. وہ کس کا جنرل تھا, کس کے حکم پہ وہ لوگوں کے اوپر حملہ کرتا تھا؟ یہ تاریخ پڑھیے گا, یہ ضرور پڑھیے گا, نام یاد رکھیے گا, بسر بن ارطاد. اور اس کے اوپر آگے چل کے میں بات کرتا ہوں. اتنی نفرت تھی اس گھر کے بارے میں, اور لوگ جو ہے نا وہ ان کو گستاخی کرتے تھے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یعنی ایک شخص مولا امام حسن علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے مدینے سے, تو ایک شخص نے جو ہے وہ سلام کیا. ویسے تو لوگ امام حسن علیہ السلام کو سلام بھی نہیں کرتے تھے, لیکن ایک کوئی محب تھا, اس نے سلام کیا اور السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا. تو نعوذ باللہ وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا, اس نے مولا حسن کی شان میں بہت گستاخی کی, بہت زیادہ گستاخی کی, اور مذل المومنین کہہ کے جو ہے وہ ان کو مخاطب کیا. تو امام حسن رنجیدہ ہو گئے اور پھر گھر آ گئے. اور جو ہے وہ اس کا پورا واقعہ آتا ہے جی امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں کہ کیا ہوا اس دور میں. یہ حالات تھے ایک, لیکن پھر اس کے باوجود بھی اتنا بڑا حوصلہ ہے امام حسن کا, اتنا بڑا دل ہے, اتنا بڑا گھر ہے کہ ان کا لنگر پورے مدینے میں جیسے سرکار ہاشم کا لنگر تھا, جیسے سرکار عبد المطلب کا لنگر تھا, جیسے سرکار ابو طالب کا لنگر تھا, جیسے مولا کائنات کا لنگر تھا, ویسا لنگر امام حسن. یہ اس گھر نے تو ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلایا. وہ مولا سجاد ہو یعنی مولا امام زین العابدین جن کا گھر شہید کر دیا گیا, جن کے بچے شہید کر دیے گئے, جن کے والد کو شہید کر دیا گیا, جن کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا, جن کا سارا خاندان لوٹ لیا گیا, جن کی چادریں لوٹ لی گئیں, جن کو قیدی بنایا گیا, جب وہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو مدینے کے 3000 گھروں کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر 3 وقت کا کھانا کہاں سے آتا تھا. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ گھر ہے کہ جو شدید ترین اذیت میں, شدید ترین مشکل میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. یہ کھانا کھلانا نہیں چھوڑتے. اور اس میں ایک بہت بڑا نام ہے دسترخوان مولا حسن علیہ السلام کا. دنیا کا بہترین کھانا جو ہے وہ کھلایا جاتا تھا. ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے, وہ سوائق المحرکہ نے لکھا ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو ایک شخص جو تھا وہ شامی, ایک فقیر, ایک شامی شاعر, وہ شعر پڑھ رہا تھا.
کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا، میرے پاس صرف عزت ہے، آپ میری عزت خرید لیں۔ مولا حسن علیہ السلام اس کے پاس گئے، اسے کہا کہ ہم عزت خریدتے نہیں ہیں، ہم عزت دیتے ہیں۔ اور پھر 10,000 دینار کا ایک توڑا، یعنی 10,000 دینار کا مطلب ہے ایک دینار جو ہے وہ سونے کا ایک تولے کا سکہ ہے۔ 10,000 کا مطلب ہے 10 کلو سونا۔ 10 کلو سونا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے وہ ایک غلام کو کہا کہ وہ اتار، وہ کسی بادشاہ نے ان کو گفٹ دیا ہے کہ یہ 10,000 سونے کے سکے آپ لے جائیں، گفٹ دیا تھا۔ مالک نے وہ اسی فقیر کو دے دیے کہ یہ رکھ 10,000 دینار۔ چھوٹا نہیں تھا، اور دوباری ان کی اتنی تھی کہ شدید ترین دشمنی کے باوجود ایک شخص جو ہے وہ آپ ایک جگہ گزر رہے تھے تو ایک شامی شخص گزرا، اس نے امام حسن کو پہچان لیا اور اس نے گالیاں دینی شروع، بہت ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اور آپ خاموش رہے، آپ نے مسکرایا اور کہا لگتا ہے تو مسافر ہے، تجھے اگر کچھ چاہیے تو بول، کھانا بھی ہم دیں گے، کپڑے بھی ہم دیں گے، رہائش چاہیے وہ بھی دیں گے۔ جب اس نے یہ سنا اس نے کہا میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تیرے کپڑے گندے ہیں، تو کپڑے بدل لے، تو یہ کر لے۔ میں تو جانتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ باغی ہیں اور حکومت کے خلاف ہیں۔ تو مولا حسن نے کہا کہ وہ تجھے بتایا گیا ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبوت کس گھر میں رکھنی ہے۔ یہ جملے جب اس نے سنے تو وہ پیروں پہ گر گیا اور اس نے معافی مانگی اور رونے لگ گیا۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ اتنے بڑے ظرف کے لوگ ہیں کہ میں آپ کو گالیاں دے رہا تھا اور آپ نے بدلہ لینے کی بجائے آپ نے میری عزت کی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ شخص جو ہے وہ بدل گیا، اور اس طرح لوگ بدلتے تھے۔ جب یہ لوگ بدلتے تھے ان کے کردار کی وجہ سے تو حکومت کو مسئلہ ہوتا تھا، بالکل، اس لیے پھر ان کی پابندی لگائی ہوئی تھی جو میں نے کہا ہے کہ، اور یہ وہی لیگیسی ہے نا۔ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی لیگیسی کیا ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انڈاؤٹلی طائف میں پتھر کھانے کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ کونین نے طائف کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عام معافی۔ مکے میں فتح کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سلوک کیا؟ عام معافی۔ تو ان کی اولاد نے بھی تو یہی کرنا تھا، ان کی لیگیسی بھی تو یہی تھی، ان کے ساتھ بھی تو یہی تھا۔ پتھر کھا کے دعا دینا، قاتلوں کو شربت پلانا، اصل میں تو یہ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی لیگیسی ہے۔ یہی تو سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی ہے جو اس گھر نے کیری کی ہے۔ پتھر کھانے کے بعد بھی دعا دینا، پتھر کھانے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قرب سے دور نہ ہونا۔ آپ کی حکمت کے کون کون سے واقعات ملتے ہیں ہمیں؟ وہ ایک واقعہ تو ہماری ٹیکسٹ بک میں ہوتا تھا، ہم 4th-5ویں میں تھے، تو وضو کا واقعہ تھا کہ مولا حسن اور حسین نے دیکھا کہ بوڑھا ہے اور وہ غلط طرح وضو کر رہا ہے۔ تو مولا حسن اور حسین آئے، انہوں نے کہا کہ یا شیخ ہے بزرگ، دیکھیے ہم دونوں بھائیوں میں سے صحیح وضو کون کرتا ہے۔ تو دونوں بھائیوں نے جب وضو کیا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ اٹھا اور وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے مجھے اسی تکریم کی امید تھی کہ آپ جو ہے نا وہ مجھے عزت دیتے ہیں، اور اے رسول کے بیٹو، یہ بنا رسول اللہ کہہ کے اس نے مخاطب کیا، اس نے کہا آپ نے مجھے عزت دی ہے، میری غلطی اس طرح بتائی ہے کہ میں جو ہے وہ اس کو سمجھ گیا، آپ اس گھر کے چخمے و چراغ ہیں۔ ایسے ہی ہے امام حسن علیہ السلام کی ذات تو ماورا ہے کہ میں جتنی مرضی باتیں کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے میرا سادات کے گھر سے تعلق ہے، تو میں اپنے اجداد کی باتیں کرتے ہوئے میں تو سیدھی سی بات ہے وہی بتاؤں گا نا جو حقیقت ہے اور جس طرح ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبادت کے وقت امام حسن کا کیا علم ہوتا تھا؟ مولا حسن علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب عبادت کا وقت آتا ہے تو وضو کرتے کرتے کانپنے لگتے، اور پھر فرماتے کہ میں اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو کائنات کا رب ہے۔ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی تھے، نور کی تنویر تھے، وہ بہت اعلیٰ تھے۔ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں 25 حج پیدل کیے، سواری پہ نہیں جاتے تھے۔ جب حج کرنے جاتے تھے تو مکے سے مدینے سے مکے کی طرف پیدل جایا کرتے تھے۔ اور صوفیاء کے نزدیک جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔
اور بہت سارے صوفیاء کے قول کے مطابق مولا حسن علیہ السلام میں وہ خشیت اپنی معراج کے اوپر تھی. وہ مطلب جب مولا حسن علیہ السلام جو ہے نا وہ مسجد میں کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے تو سما رک جاتا تھا, وقت رک جاتا تھا. ان کے ایک جملے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ تیرے دربار میں کھڑا, میں امید رکھتا ہوں کہ تو میرے عمل پہ نہیں اپنے کرم پہ نظر کرے گا. دعا کرنے والا مولا حسن. لیکن 20 سال پھر بھی مسجد نبوی میں نہیں جانے دیا گیا, کہیں اور بیٹھ کے کسی اور شہر میں, یمبو شہر میں ان کی زندگی کا بڑا لمبا عرصہ گزرا. یمبو جو ہے وہ مدینہ سے مسافت تھے. خلافت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کے کیا حالات رہے؟ خلافت کے اوپر بھی بیٹا بہت سارے حالات تھے, لیکن سمجھیے ایک چیز سمجھیے, لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی امام حسن نے صلح کر لی اور امام حسین نے جنگ کر لی تو وقت کا امام اپنے اپنے وقت کے مطابق بہترین کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 40 ہجری اور 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوتا ہے. اس کے دوران بہت کچھ بدل گیا, بہت کچھ بدل گیا. 3 طرح کے لوگ پیدا ہوئے اس دور میں. ایک وہ جو اس گھر کے ساتھ تھے, ایک وہ جو اس گھر کے مخالف تھے, اور ایک وہ جو دنیا دار تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک کوفے والے بھی تھے, غیر مستحکم لوگ تھے, کبھی کس طرف کبھی کس طرف. بہت سارے کوفے والے لوگ, مطلب اگر ہم دیکھیں گے جی کوفیوں میں بڑے لوگ ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کوفے کی آبادی کا وہ 1% بھی نہیں, وہ پورے کوفے کی آبادی کا 1% سے بھی کم ہے. بڑے لوگ کوفہ نے پیدا کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن زیادہ تر کوفی ایسے ہی تھے. شامی طاقتور تھے, پیسہ بڑا تھا, حکومت تھی, نظام ان کے پاس تھا. بصر بن عبداد جو ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ انہی کا جو ہے وہ سردار تھا. اور خوارج وہ تھے جو بہت شدت پسند لوگ تھے. 3 گروہ تھے. اب اسی ماحول میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے. تو پھر مولا حسن علیہ السلام نے پہلا خطبہ دیا کہ گزشتہ رات وہ شخصیت دنیا سے تشریف لے گئی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان تھے, جو اللہ اور رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب تھے. اور پھر آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں کہ جو انہی کے شجرہ نسب میں سے ہوں, اور اپنے شجرے کا تعارف کرانے کے بعد کہا کہ میں اس گھرانے سے ہوں جن کا گھرانہ پاک ہے. اور پھر ایک جملہ جو مولا علی نے بولا تھا کہ ہم جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہیں, یعنی ہم اس گھر کے لوگ ہیں کہ جس میں علامات جو ہے وہ بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں پاکیزگی نہ ہونے کا شائبہ ہو. وہ ہم سارے وہ لوگ نہ تعارف کرا. پھر عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ لوگوں یہ علی کے بعد تمہارے امام ہیں, ان کی پیروی کرو. لوگوں نے آگے بڑھ کے بیعت کرنی شروع کی. اب اس دور کے حالات یہ ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو بھی شہید کیا جا چکا, اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف بھی ایک کیمپین بڑی تیزی سے چل رہی. جب یہ حالات ہوئے تو امام حسن علیہ السلام کے خلاف خروج ہوئے. امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے مقابلے میں اپنی خلافت قائم کر لی گئی, اور جو ہے بصر ابن ارطاد کو مقرر کیا گیا کہ جو شخص بھی خلافت کو نہیں مانتا اس کا گاؤں جاڑو. لاکھوں لوگ قتل ہوئے. یہ بصر بن ارطاد میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کا نام یاد رکھیے گا, یہ اسلامی تاریخ میں ظالم ترین جرنیل ہے, اس نے بڑے لاکھوں بندے مارے. پھر کوفے میں جاسوسی بہت تھی, قبائل کے سردار بکنا شروع ہو گئے, عمرہ کو رشوتیں دی گئیں, افواہیں پھیلائی گئی, بہت سارے نعرے ایسے لگوائے گئے کہ حسن کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے. پھر امام حسن علیہ السلام نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ نے جنگ کی جو ہے نا تیاری شروع کی. امام حسن کے لشکر میں کتنے لوگ شامل تھے؟ امام حسن کے لشکر میں بیٹا 1 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ کے قریب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20,000 کا لشکر تو وہ تھا کہ جو مدینے سے امام حسن کے ساتھ چلا تھا.
پھر ملتے چلے گئے. مدائن میں جب یہ چھاونی بنی تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے، لیکن زیادہ تر لوگ وہ تھے جو مال غنیمت کے چکر میں تھے. زیادہ تر لوگ وہ تھے جو چاہ رہے تھے کہ ان کے جو ہے نا جنگ ہو، ہم بس لڑے بغیر جیت جائیں اور بڑا مال آ جائے. وفادار امام حسن علیہ السلام کی فوج میں کم تھے، بہت ہی تنہا تھے امام حسن علیہ السلام. یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کے خیام تو بہت بعد میں سن 61 ہجری میں جلائے گئے ہیں. مدائن کی چھاونی میں امام حسن علیہ السلام کا خیمہ بھی جلایا گیا تھا. امام حسن علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا. امام حسن علیہ السلام کے اوپر تلوار سے حملہ ہوا تھا، جس کو روکا گیا تو وہ تلوار امام حسن علیہ السلام کی ٹانگ پہ لگی اور پھر مدائن کی چھاونی سے ان کو شفٹ کیا گیا جو ہے وہ سعید سقفی کے گھر. جناب سعید سقفی جو تھے وہ اس وقت مدائن میں تھے اور وہ بڑے سردار تھے، تو ان کے گھر شفٹ کیا گیا. بہت کچھ ہوا ایسی صورت میں. یعنی خوارج نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خوارج نے امام حسن کے خیمے پہ حملہ کر دیا، یہ ہو گیا وہ چھاونی میں. یعنی مدائن کی چھاونی میں لاکھوں کا لشکر ہونے کے باوجود اپنا کوئی نہیں تھا. ان کا مولا حسن کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے. دوسرا بڑا جھٹکا ان کی فوج کو یہ لگا کہ جناب عبداللہ ابن عباس کے بڑے بھائی جناب عبید اللہ ابن عباس جو کہ امام حسن علیہ السلام کے سب سے وفادار ترین جو ہے وہ مددگاروں میں سے تھے، اور جناب عباس بن عبد المطلب کے بیٹے تھے اور ان کی عزیزوں میں سے تھے. عبداللہ ابن عباس نے مولا حسن اور مولا حسین کی ہمیشہ مدد کی. لیکن عبید اللہ ابن عباس تھوڑے سے جذباتی آدمی تھے. ان کو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پرووک کیا تو وہ غصے میں آ کے جذباتی ہو کے اکیلے ہی پوری فوج سے لڑنے چلے گئے. فوج نے ان کو شہید کیا اور ان کی لاش غائب کر دی. جب ان کی لاش کو غائب کر دیا اور بالکل جو ہے نا وہ بغیر کسی کو بتائے دفنا کے صحرا میں اس کا نشان ختم کر دیا، تو پھر اعلان کیا گیا کہ عبید اللہ ابن عباس نے 2 کروڑ اشرفیاں لی ہیں اور وہ امام حسن کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ خبر جو تھی وہ ان کے لشکر میں جب آئی تو پھر چیزیں بہت زیادہ الجھتی پڑی. ادھر سے امام حسن علیہ السلام بیمار تھے، تلوار لگی تھی، تو پھر ایک پیغام آتا ہے کہ تمہاری فوج تمہیں چھوڑ چکی ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تم جنگ کرو گے تو تمام عراق کو خون میں نہلا دیا جائے گا، عراق اور عرب کو خون میں نہلا دیا جائے گا، بہتر ہے صلح کر. اب یہ سوال بھی ہوتا ہے نا، جہاں سے میں نے شروع کیا کہ امام حسن نے صلح کیوں کی اور امام حسین نے جنگ کیوں کی. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو امام حسن کی صلح تھی وہ سب سے بڑی سیاسی حکمت تھی. عمر ابن العاص نے امیر شام سے کہا کہ حسن نے جو ہے وہ سارا کچھ ہی بے نقاب کر دیا. یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ کیا تھا، یہ بہت بڑی حکمت تھی. یعنی ایک پلان چل رہا تھا، اس پلان کو مولا حسن نے پورا الٹ دیا. اور سمجھیے کہ اگر امام حسن علیہ السلام اس پلان کو بے نقاب نہ کرتے اور دشمن کھل کے سامنے نہ آتے تو کربلا بھی نہ ہوتے. یہ 2 حکمتیں ہیں. یعنی ایک بھائی نے جو ہے وہ اس گھر کے تمام دشمنوں کو بے نقاب کر دیا کہ وہ یہ ہیں، اور پھر دوسرے بھائی نے ان بے نقاب دشمنوں کے ساتھ جنگ کر کے ان کو ابد تک ان کو جو ہے وہ ایسا کر دیا کہ اس کے بعد وہ حق جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو گیا. یہ ضروری تھا، یہ دونوں بہت ضروری تھی. اس کو سمجھیے، امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں. یعنی مولا حسن علیہ السلام کبھی فیصلہ کر لیتے تھے یا کوئی بات کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو رائے بھی نہیں دیتے تھے. آپ کہتے تھے کہ آپ نے جو فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے. مولا امام حسن علیہ السلام کے امام جو ہے نا وہ مولا علی ہیں اور مولا حسین کے امام مولا حسن ہیں. یعنی مولا حسن علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے جوتے پہنانے والے کا نام مولا امام حسین علیہ السلام. یعنی جب تک مولا حسین علیہ السلام موجود تھے، امام حسن کو جوتے مولا حسین پہنایا کرتے تھے.
بھائی کی حیثیت سے نہیں، سردار اور امام کی حیثیت سے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ مولا حسن علیہ السلام نے صلح کا فیصلہ کیا، اس وقت امام حسین بھی تھے، اس وقت مولا عباس بھی تھے، سارے موجود تھے. مولا حسین نے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا بہترین، اس فیصلے میں مولا حسین شامل تھے. اب وجہ کیا تھی اس وقت؟ سوائق المحرکہ اور سیرت تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے، محمد بن جریر الطبری نے جو ہے وہ تاریخ طبری میں، یہ بڑے واقع اور یہ بڑے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کنٹروورسیز میں شامل نہیں ہیں. ہم لوگ ہر چیز کو شیعہ سنی وہابی میں بتا دیتے ہیں کہ جی ہمیں جو بندہ پسند ہے بس وہ ٹھیک ہے، ہمیں جو بندہ پسند نہیں ہے وہ چاہے صحیح بھی ہے وہ نہیں صحیح. یہ اس طرح کی جب آپ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں نا، کیونکہ میں تو بیٹا نہ مفتی ہوں نہ عالم ہوں، نہ میں کبھی کلیم کرتا ہوں کہ مجھے یہ آتا ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں اس کو مانیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھ لیں، ساری موجود ہیں، پڑھ لیں، جو سمجھ آتا ہے دیانت داری کے ساتھ، خود کو شیعہ سنی وہابی کے جو ہے وہ بنکروں میں بند کیے بغیر. اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت ہو، تو تفرقے بازی میں بات پڑھو. تو بیٹا میری سیدھی سی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. میں یہ بات جو کرنے جا رہا ہوں نا، یہ بات سمجھیے، یہ بات میں اسی لیے روکی ہے یہاں پہ کہ میں اگر یہ صلح کی بات کروں گا نا تو لوگ کہیں گے کہ شاید میں پریجوڈس ہوں. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے جا کے قبر میں اللہ کو جواب دینا ہے. 20 سال میں نے صرف اور صرف کتابیں اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے کھنگالی. 20 سال زندگی کے تھوڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. میں نے 20 سال جو ہے نا وہ میں نے جتنا پڑھا ہے نا، جو مجھے سمجھ آتی ہے، اور مجھے اتنا سمجھ آتا ہے کہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، اور اگر میری وجہ سے کسی کے فرقے کی کسی کی کوئی دل آزاری ہوتی ہے تو میں معذرت کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ میری طرف سے بڑی معذرت. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر کے یہ بات کروں. لیکن یہ بات بڑی تلخ ہے، تاریخ بہت تلخ ہے، بہت زیادہ تلخ ہے. اور میں سچی بات ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ میں نے اللہ سے سامنے جا کے پیش ہونا ہے، تو حق کے معاملے میں میں ذرا برابر بھی نہ ادھر نہ ادھر نہیں کروں. میں اپنی قبر میں انگارے نہیں کروں گا. بالکل. جتنی مجھے سمجھ آئی، اللہ نے جتنی مجھے عقل دی، جتنی سمجھ دی، جتنا شعور دیا، میں نے دیانت داری سے وہ ایڈ کیا، اس کو پڑھا اور اس کو سمجھا. اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس گھر کے ساتھ واقعی بہت ظلم ہوا ہے، اس گھر کے ساتھ واقعی جو ہے نا وہ بہت کچھ ہوا. یعنی آپ سمجھیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عمار تجھے ظالموں اور باغیوں کا گروہ قتل کرے گا. حضرت عمار یاسر کی شہادت کس کی وجہ سے؟ محمد بن ابو بکر جو ہے وہ ان کی شہادت گدھے کی کھال میں زندہ جلوا دیا گیا، ان کو گدھے کی کھال میں بند کروا کے کس نے کروایا؟ مالک ابن اشتر کو زہر کس نے دلوایا؟ جناب سلمان فارسی جو ہے وہ تو چلے وہ ہے، لیکن جناب ابو ذر غفاری کو وہ بھی ہو گئے، لیکن ان کے بعد باقی جتنے اکثر صحابہ کرام کے قتل کس دور میں ہوئے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کس نے کروایا؟ کیسے کروایا؟ کیوں کروایا؟ عبد الرحمن بن ابو بکر کا قتل کس نے کروایا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس نے کیا، کون قاتل تھا. آج ہم ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، تو کم از کم اللہ کو تو جواب دینا ہے نا. فرقہ واریت سے باہر نکلیں، حق کی اینک لگائیں، پھر دیکھیں، ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے. میں جو بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے تھے. یعنی لشکر قابل اعتماد نہیں تھا، قبائل خریدے جا چکے تھے، خوارج کھلے دشمن تھے، شامی طاقتور تھے، رومی سلطنت جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ قوم آپس میں لڑے تو ہم ان کو کیپچر کریں. حالات اس وقت خانہ جنگی سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. تو جو لیگیسی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تسلسل ہے، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ دین جو ہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں. تاریخ بڑی ظالم ہے بیٹا، تاریخ بہت ظالم ہے. پڑھیے گا کہ یہ جو امام حسن علیہ السلام کی صلح ہوئی تھی، تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی کے باقی مقالے بھی پڑھیے گا، سوائق المحرکہ کو ضرور پڑھیے گا، بڑی شاندار کتاب ہے.
اور تبری کو بھی ضرور پڑھیے گا. محمد بن جریر الطبری وہ واحد آدمی ہے جو حدیث کے کرائٹیریا پہ تاریخ لکھتا ہے. عام آدمی نہیں ہے, ہر فرقے کو اس کے اوپر اعتماد ہے. اب یہ جو ہے نا کہ اس میں کچھ جو شکیں تھی, اس میں سب سے پہلی بات کیا تھی کہ مولا علی علیہ السلام پہ یہ جو سب اور شتم ہوتا ہے یہ بند کیا جائے. اگر نہیں ہو رہا تھا تو فقہ اس کی صلح میں لکھا کیوں گیا؟ بالکل ایسے. اگر مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب, میں پھر کہتا ہوں سب کہتے ہیں برا بھلا کہنے کو, اور شتم کہتے ہیں جو ہے وہ گالیاں دینے کو. سب اور شتم ہوتا تھا تو بند کرنے کا کہا گیا نا. پھر اس صلح میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ امیر شام اپنے پاس کسی کو جانشین نہیں بنا کے جائے, کہ کوئی جانشین نہیں ہو. کیا اس میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو لوگوں کا قتل ہو رہا ہے, جو قبیلے مارے جا رہے ہیں, بسر بن ارتاد, میں بار بار ذکر کر رہا ہوں اس کا, جو قبیلے مارے جا رہے ہیں, اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ روکی جائے گی وہ یوریشن. کیوں لکھا ہوا تھا اگر نہیں تھا تو؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں, لیکن سمجھیے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے میں معذرت کر رہا ہوں, لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے بھائی, کتابوں میں ہے کہ یہ ہو رہا تھا. یہ ہو رہا تھا تو اس صلح نامے میں یہ درج ہے نا, جو صلح نامہ آج ہمارے سامنے ہماری کتابوں میں موجود ہے. بہت سارے لوگوں نے, سینکڑوں لوگوں نے وہ لکھا ہوا ہے, وہ صلح نامہ ہوا نا. پھر جو ہے یہ کہا گیا کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ امیر المومنین نہیں کہلائیں گے, تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ امیر شام جو ہے وہ بھی امیر المومنین نہیں کہلائیں گے. یہ صلح میں لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان شرائط کے اوپر جو صلح نامے میں لکھی ہوئی تھی ان کے اوپر عمل ہوا؟ ایک پہ بھی نہیں ہوا, ایک پہ بھی نہیں ہوا. تبھی تو عمر ابن العاص نے امیر شام کو کہا تھا کہ حسن نے ایک ایک چیز بے نقاب کر دی. اگر یہ بے نقاب ہو کے سامنے نہ آتے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اسلام کے لبادے میں سارا کچھ موجود تھا. یہ لبادہ اگر بالکل اترتا نہ تو کربلا کی جنگ اتنی واضح ہوتی نہ. یزید تو وہ تھا جو تخت پہ بیٹھ کے اعلانیہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا تھا, باقی تو نہیں کرتے تھے, باقی تو اس طرح نہیں کرتے تھے. تو وہ اس کی وجہ سے ان کو ایج تھا, وہ ایج جو ہے وہ ختم ہوا. اور امام حسن علیہ السلام سے جو ہے وہ کئی بار لوگوں نے پوچھا, تو آپ نے کہا کہ میں نے امت کو بچانے کے لیے, امت کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے خلافت چھوڑی ہے, لیکن باطل کو نہیں اپنایا. تم خود دیکھو گے کہ امیر شام ان میں سے کسی ایک شرط کو بھی پورا نہیں کرے گا اور اللہ بے نقاب کر دے گا. یہ مولا حسن کے جملے ہیں, اس کو بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. لوگ اس کو شیعہ سنی میں پھنسا دیتے ہیں کہ جی وہ فلاں یہ شخص ہے, فلاں وہ شخص ہے. بیٹا اللہ کو جواب دینا ہونا تو پھر انحصار اپنے اوپر کرتے ایسے اپنے آپ کو, یعنی مجھے یہ پتا نا میں نے غلط کیا ہے تو میں نے جا کے جواب دینا. ہم جو ہے نا بلا وجہ کسی کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دشمنی پالیں. اب امام حسن علیہ السلام کی دلیری یہ ہے کہ اس دور میں جب تمام چیزیں مخالف ہیں, لوگ جو ہے وہ مولا حسن علیہ السلام سے سلام لینا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے, بلکہ ان کو توہین کرتے ہیں. ان کو مسجد نبوی میں جانے سے روک دیا گیا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, آپ اپنے گھر میں نماز پڑھا کریں. اس کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے. کبھی سنیے گا مولانا طارق جمیل نے اس کے اوپر کیا کہا تھا, کبھی سنیے گا کہ طاہر القادری صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا تھا, کبھی سنیے گا مولانا اسحاق نے فیصل آباد والوں نے اس کے اوپر کیا کہا تھا. ہم لوگ تو اپنے فرقوں میں آتے ہیں 20 سال اس شخصیت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں, مسجد نبوی میں داخلہ بند کر دیا گیا تھا. کیوں کیا گیا تھا؟ یہ مولا امام حسن ہی ہے کہ جنہوں نے اس کے باوجود کہ پتہ تھا کہ سامنے والے جو ہے نا اس کے اوپر پیرا نہیں دیں گے, آپ نے صلح کی. اور یہی جملہ جو ہے عمر ابن العاص نے جو ہے امیر شام سے کہا کہ اس نے سب کچھ بے نقاب کر دیا. اچھا, امام حسن نے جنگ سے گریز کیوں کیا تھا؟ بیٹا وہی تو بتا رہا ہوں کہ خانہ جنگی ہو جاتی, ملک جو ہے نا دشمن جو ہے اس طاق میں تھا. بہت سارے حالات تھے اس وقت کے, یہ دور اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کے سرکمسٹانسز کو سمجھے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
یعنی امام حسن علیہ السلام کے دور کا جو دشمن تھا اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اگر مولا امام حسن علیہ السلام اس وقت جنگ کرتے تو یہ ہوتی کہ جی دو بادشاہوں نے خلافت کے چکر میں اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کی اور مارے گئے. تاریخ میں یہ نہ ہوتا جیسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر ہے کہ حق اور باطل کا مارکا ہے. یہ شہادت زندہ ہی نہ رہتی, یہ شہادت ہوتی نہ. مولا امام حسن مولا حسین کے بھی امام ہے, یہ سمجھیے. بالکل ٹھیک ہے, مولا حسن کے پاس مخلص ساتھی کوئی نہیں تھے, دنیا پرست لوگ تھے. اب اصل مقصد تو یہی تھا کہ یہ جو نقاب ہے اس کو اتارا جائے کسی بھی طرح, اور ان شرطوں کو مان کے جب یہ صلح ہوئی تو پھر جو ہے وہ حالات یہی ہوئے. اگر یہ صلح امام حسن علیہ السلام نہ کرتے تو کربلا کی جنگ کی وجہ ہی کوئی نہ ہوتی. سر یہ بتائیے گا کہ امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کو جنگ کیوں کرنی پڑی؟ یزید تو اعلانیہ طور پہ فاسق تھا, اس کی منافقت نہیں تھی بلکہ کھلا کفر تھا. وہ منافق نہیں تھا, وہ کافر تھا بیسیکلی یزید. تو اس لیے اس کے خلاف جنگ ہوئی تو لوگوں کو پتہ لگ گیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ امام حسن کی صلح جو ہے نا وہ ایک تلوار کی دھار پہ چلنے سے زیادہ خطرناک تھا. یعنی اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ نظر بند ہو جانا, 20 سال کے لیے نظر بند ہو جانا. پھر سمجھیے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کیوں ضروری ہو گئی تھی, کیوں امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنا ضروری ہو گیا تھا. پھر بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے گھر کی محبت کم نہیں ہوئی. ایسے اتنا ہونے کے باوجود جب بھی لوگ, جیسے میں نے کہا نا کہ وہ شامی آیا اور وہ پیروں میں گر گیا, اسی طرح اتنا ہونے کے باوجود امام حسن علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی جہاں سے بھی آتا تھا آپ بانٹ دیتے تھے. لوگوں میں ان کا جود اور سخا اور سخاوت جو ہے وہ گھر کرتی جا رہی. لوگ اسلام کے قریب تھے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے ان میں سے اکثر موجود تھے یا ان کی اولاد موجود تھی, صحابہ کرام کے بچے موجود تھے. تو ان ساری جو ہے نا وہ لوگوں میں ان کی عزت تھی. محمد بن ابو بکر جو تھے وہ موجود تھے, عبد الرحمن بن ابو بکر موجود تھے, عبداللہ ابن عمر موجود تھے, بہت سارے اور سردار موجود تھے. ٹھیک ہے, جناب مقداد موجود تھے, بہت سارے لوگ موجود تھے. تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بعد میں ہوا نا, تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ امام حسن کو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بڑھتی جا رہی تھی. وہ مسئلہ تھا حکومت کے لیے, حکومت سٹیبل ہی نہیں ہو سکتی تھی جب تک اس گھر سے چھٹکارا نہ پایا جاتا. امام حسن کو زہر کیوں اور کس نے دیا تھا؟ مولا امام حسن علیہ السلام کی انہی کی بیوی جودہ بنت اشس نے زہر دیا تھا. اب جودہ بنت اشس کا شجرہ دیکھیے کون ہے. میں اس کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جودہ بنت اشس کوئی عام سی عورت نہیں, ایک بہت بڑا منافق شخص ہے مدینے کا جو عبداللہ ابن ابی کا رائٹ ہینڈ ہے, جس نے ساری زندگی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی. اس کا نام ہے قیس الکندی. قیس الکندی جو ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. اس کا بیٹا ہے اشس بن قیس. اشس بن قیس بعد میں مسلمان ہوا. کہتے ہیں کہ قیس الکندی بھی مسلمان ہو گیا تھا, لیکن منافق تھا نا, رسول اللہ کا دشمن تھا تو کہے گا مسلمان. اس کا بیٹا اشس بن قیس مسلمان ہوا. مولا علی علیہ السلام کے دور میں وہ مولا علی کے سرداروں میں بھی شامل تھا, لیکن کرپٹ آدمی تھا. اس کے اوپر جو ہے وہ مالی بدعنوانیوں کے الزام تھے. مولا علی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ مجھے ذرا یہ حالات ٹھیک ہوں تو میں اشس بن قیس کی جو ہے اس کا احتساب کروں گا اور اس سے جتنی لوٹی ہوئی دولت ہے ساری واپس لوں. اشس بن قیس پھر اس وقت مولا علی کے خلاف ہو گیا اور اس نے مولا علی کے قاتل کو اپنے گھر میں پناہ دی, بلکہ وہ تلوار جس سے مولا علی علیہ السلام کو جو ہے وہ ضرب ماری گئی تھی, اس پہ لگنے والا زہر وہ ہے, اس کو زہر میں بجھانے کے لیے بھی محمد جو نا اشس بن قیس نے مدد کی. اشس بن قیس الکندی, یہ نام یاد رکھیے.
اشس بن قیس الکندی کے 2 بچے ہیں. ایک ہے جودہ بنت اشس، وہ مولا حسین کے گھر میں ہے، ان کی زوجہ ہے، اور اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا. اور دوسرا ہے محمد بن اشس، جو کہ جناب مسلم ابن عقیل کے قاتلوں میں سے ایک قاتل ہے، جس نے جو ہے وہ دھوکے سے ان کو گرفتار کرایا تھا، جس نے جو ہے ابن زیاد کو کہا تھا کہ یہ بڑے سردار ہیں، یہ دلیر لوگ ہیں، ان کو تم فوج سے نہیں کر سکتے، ان کو دھوکے سے پکڑ سکتے. محمد بن اشس کے کہنے پہ اس وقت کوفے کی فوج نے خندقیں کھودی تھیں اور ان کو لڑتے لڑتے گھیر کے اس جگہ لے آئے تھے جہاں خندق تھی، جس میں انہوں نے بچیاں گاڑی ہوئی تھی. اور سرکار مسلم ابن عقیل جب لڑتے لڑتے اس خندق میں گھرے، یہ گھیر کے وہاں لے آئے تو آپ زخمی ہو گئے، تو زخمی حالت میں ان کو پھر گرفتار کیا گیا. یہ ساری پلاننگ محمد بن اشس وہ شخص تھا جس نے مسلم ابن عقیل کے بچوں کو جو ہے وہ محمد اور ابراہیم کو دربدر کیا، اور اس کی وجہ سے سرکار مسلم ابن عقیل اور ان کے دونوں بیٹے، چھوٹے بیٹے شہید کیے گئے. محمد بن اشس اسی کی بہن تھی جودہ بنت اشس. صحیح. یہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے دشمن رہا ہے. مسلمان تو ہو کے پھر اپنے جو ہے نا، یہ کیونکہ رسول اللہ کا گھر یہ ہے کہ یہ دشمنوں کو بھی عزت دیتے ہیں. انہوں نے دشمنوں کے گھروں سے بھی جو ہے وہ رشتہ داریاں کی ہوئی تھی. یہ دشمنوں کے گھروں کو بھی عزت دیتے ہیں کیونکہ یہ رحمت للعالمین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کا نام. جودہ بنت اشس تھی جو ہے اس کو پیغام آیا کہ حسن تو اب خلیفہ بنے گے نہیں، تو حسن تو عام سے آدمی ہے، میں تیرا رشتہ اپنے بیٹے یزید کے لیے کرنے کو تیار ہوں، حسن کو زہر دے دو، حسن کے بعد یزید کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے گی اور تم جو ہے وہ فرسٹ لیڈی بن جاؤ گی. اس نے فرسٹ لیڈی بننے کے چکر میں وہ زہر اتنا قیمتی تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دریائے دجلہ میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جاتا تو دریائے دجلہ کی ساری مچھلیاں مر جاتی. یعنی اس دور کا سب سے خطرناک زہر، یعنی جس کا ایک قطرہ پورے دریائے دجلہ کی تمام مچھلیوں کو مارنے کے لیے کافی تھا، اس نے امام حسن علیہ السلام کے وضو کے پانی میں ڈال دیا. اور جب امام حسن علیہ السلام نے اس پانی سے وضو کیا تو آپ کے وہ جو ہے وہ جگر کٹ کٹ کے گرنے لگ گیا. یعنی کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ پانی گرا تھا وہاں زمین پہ اثرات ایسے تھے جیسے کسی نے یہاں تیزاب ڈال دیا ہو. اس زہر کا اثر تھا کہ مولا امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر گر رہے تھے خون کے ساتھ. اور جب آپ نے اسے وضو کیا تھا تو ہاتھوں کے اوپر بھی اس زہر کے اثرات تھے. پھر امام حسن علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت ہوئی. اب اس شہادت کو سمجھیے، شہادت آسان شہادت نہیں تھی امام حسن کی کہ جی بات شہید ہو گئے تو چیزیں بدل گئیں. لوگ شہادت کے بعد بھی چیزیں نہیں بدلی. ایک اور مجھے یاد آ گیا یہاں پہ ایک روایت جس کو ینابع المودت میں جو ہے وہ سلیمان بن ابراہیم نے لکھا ہے، جس کے اوپر جلال الدین سیوطی نے بہت کچھ لکھا ہے، جس کے اوپر امام نسائی نے بہت کچھ لکھا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ ابو داؤد نے پورا ایک حاشیہ لکھا ہے. میں اس لیے روایت بیان کر رہا ہوں کہ سمجھیے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حدیث ہے. جس طرح جنت سے 2 کرتے آئے تھے نا امام حسن اور حسین کے لیے، اسی طرح جنت سے 2 کفن آئے تھے. 2 کفن آئے تھے جنت سے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے وہ دونوں کفن امام حسن علیہ السلام کو دیے تھے. امام حسین علیہ السلام کو کفن نہیں دیا. وہ دونوں کفن جو جنت سے آئے تھے وہ امام حسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی، آپ کو وہ کفن پہنایا جاتا ہے. غسل کے بعد جب جنازہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو مروان بن حکم اور کچھ اور مدینے کے سردار جو ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے. روضہ رسول کا راستہ روک لیا جاتا ہے اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, ان کے جسد اطہر کو ان کے جنازے کے اوپر تیر برسائے گئے. محمد بن جریر طبری کہتا ہے کہ 90 تیر تھے, اور کچھ جو ہے نا اور تاریخیں لکھتی ہیں کہ 300 تیر تھے جو آپ کے جسم اطہر میں پیوست تھے. 90 بھی ہوں تو 90 تیر شہادت کے بعد آپ کے جسم اطہر میں پیوست ہوئے, اور پھر جو ہے وہ آپ کا کفن مبارک جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑا. پھر وہ دوسرا کفن جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے امام حسن علیہ السلام کو دے کے جا چکے تھے, تو پھر دوسرا کفن پہنا کے ان کو بقی میں پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ کے قدم مبارک کی طرف 2 کفن ہونے کی وجہ ٹھیک ہے دفن کیا گیا. امام حسن علیہ السلام کی شہادت اتنی مظلوم شہادت ہے, یہ کربلا کا آغاز ہے بیٹا. امام حسن علیہ السلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی ہے, رحمت للعالمین کی لیگیسی ہے. تو رحمت للعالمین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر جتنے ظلم ہوئے, چاہے وہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو, چاہے پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو, چاہے وہ مولا حسن کی شہادت ہو, چاہے وہ مولا حسین کی شہادت ہو, اور اس کے بعد بھی یہ ظلم رکا نہیں. یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 11 جنریشن تک کوئی بھی شاید ایسا نہیں ہے, 11 جنریشنز تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو طبعی موت دنیا سے گئے. 11 نسلوں تک سرکار مولا کائنات شہادت, پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ شہادت, مولا حسن شہادت, مولا حسین شہادت, مولا حسین کے بھائیوں میں سے مولا عباس شہادت, ان کے بھائی مولا حنفیہ کی شہادت, ساروں کی جتنے بھی ہیں سارے شہید. اس کے بعد مولا زین العابدین, مولا باقر, مولا صادق, اس کے علاوہ مولا کاظم, مولا رضا, مولا تقی, مولا نقی, مولا حسن عسکری تک, مولا حسن عسکری کی اولاد, ان سب کے بھائیوں تک ایک ایک کو جو ہے وہ شہادت. تاریخ لکھتی ہے کہ بنو عباس کے دور میں جو ہے وہ 40 سردار مولا حسن علیہ السلام کی اولاد کے ان کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی اور ان کو زندہ شہید کر دیا گیا. امام زادہ محروق بھی انہیں میں سے ہے. کبھی تاریخ میں یہ اٹھا کے دیکھیے گا, امام زادہ محروق کہتے ہیں زندہ جلائے جانے والے. ظلم کی انتہا ہو گئی تھی, ظلم کی انتہا ہو گئی تھی تو سادات نے مدینہ چھوڑا بیٹا, ورنہ سادات کا تو دیس مدینہ تھا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہجرت کر گئے, تو جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اتنی محبت ہے تو پھر یہ رسالت مآب کے قریب رہنے کی بجائے وہاں سے چھوڑ کے کیوں آئے؟ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا. میں پھر کہتا ہوں, لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کسی کی کوئی بات کرتا ہوں, لیکن بیٹا میں حق سچ کی بات سے ادھر ادھر ہو کے اپنی قبر میں انگارے کیوں بھروں؟ اس کو پڑھنا ہے. ہم نہیں پڑھتے, ہم اس میں الجھ جاتے ہیں, 2 چیزیں الجھتی ہیں. اس کو سمجھیے, یہ کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر تو بیٹا 10,000 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اگلی کسی ایپیسوڈ میں امام حسن علیہ السلام کی صلح کے جو ہے وہ امپیکٹس کیا تھے, کیوں ہوئی, کیا ہوا, آپ کا صوفیاء کے ساتھ کیا تعلق ہے, صوفیاء کے کون کون سے سسٹم امام حسن علیہ السلام سے چلتے ہیں, صوفیاء کے کون سے سلسلے جو ہیں ان کو جو نور کی تنویر ملتی ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے ملتی ہے. یہ سارا کسی اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے. اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, لیکن کافی لمبی بات. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بات کی. اگر آج کی ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں حیدر جعفری ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے. اسٹے ٹیونڈ.